ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے، حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، لین دین اور تجارت ہونی چاہیے باہمی رضامندی کے ساتھ. یہ بہت اہم نقطہ ہے اس اعتبار سے کہ بعض اوقات تجارت بظاہر آپس میں رضامندی کے ساتھ ہو رہی ہے، جیسے کہ چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی اور اس کے بعد اس کا ریٹ کر دیا گیا جو 10 روپے تھی 20 روپے. اب اسے کہا جا رہا ہے کہ 20 روپے میں اب اسے مل نہیں رہی، تو وہ راضی خوشی 20 روپے میں بیچارہ لے رہا ہے. تو یہ تراض منہم نہیں ہے، یہ زبردستی کا جو ہے وہ اسے راضی مند کیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں ذرا ذہن میں رکھیے. یہ بڑا اہم نقطہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تجارت بھی وہ جو باہمی رضامندی جو کہ زبردستی نہ ٹھوسی گئی ہو، اگر وہ زبردستی کا معاملہ ہے اور مجبوری کریٹ کر دی گئی ہے تو وہ بھی ایک قسم کے حرام میں آ رہی. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کے دونوں معنی لیے گئے ہیں کہ خودکشی مت کرو، لیکن اگر کوئی شخص اپنی آخرت برباد کر رہا ہے تو یہ بھی اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال رہا ہے. دنیا میں تو وہ ہلاکت نہیں ہے، لیکن آخرت اس کی برباد ہو رہی ہے. تو اس طرز عمل سے، حرام خوری سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ان اللہ کان بکم رحیما، اور جان لو، یقین رکھو کہ اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے. وہ تمہیں اتنی ہدایات تمہارے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ تم آخرت کی سزا سے بچ جاؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی زیادتی کرے گا ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو وہ تو آگ میں لازماً جھونکا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تمہیں جرم کی سزا دینا. اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ بھی ایک اصول ہے قرآن مجید نے جو ہمارے سامنے رکھا کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری چھوٹی موٹی خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ پردہ ڈال دے گا، انہیں ختم کر دے گا. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں بہت ہی عزت کی جگہ پہ یعنی جنت میں داخل کرے. بڑے گناہوں سے بچنا، لیکن ایسا بھی نہ ہو کوئی چھوٹا گناہ اور پھر انسان اس پہ ڈیرا ڈال دے، وہ ہمیشہ کے لیے جان بوجھ کے زندگی میں اختیار کر لے. اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. وہ بھی گویا کہ اگر کوئی چھوٹا گناہ اور پھر جان بوجھ کے اس پر ڈیرا ڈال لینا، وہ بھی اسے کبیرہ گناہ میں تبدیل کرنے کے مترادف ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، فضیلت اسے کسی معاملے میں دی ہے، اس کی تمنا مت کیا کرو. کسی کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، کسی کو اللہ نے صلاحیت سے نوازا ہے، عقل سے نوازا ہے، اور خاص طور پر یہاں کیونکہ آگے خواتین کا معاملہ، گھریلو زندگی کا معاملہ آنے والا ہے، تو اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. یہ تخلیق اللہ کی ہے، اس پہ کوئی ہمارا ذاتی اختیار نہیں تھا. وہ چاہتا تو کسی کو بھی عورت بنا کے پیدا کر دیتا، لیکن جو عورت بن گئی وہ بھی انسانوں ہی میں سے ہے، جو مرد بن گیا وہ بھی انسانوں میں ہی سے ہے. اور اگر مرد کو عورت پر فضیلت ایک تہذیب و تمدن کے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور عورت کسی وقت حسرت کرے کہ کاش میں مرد ہوتی تو میں یوں کرتی،
یا مرد جو ہے وہ کسی معاملے میں کوئی حسرت کرے کہ کاش میں عورت ہوتا، تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی کفران نعمت ہے اور اس کی تخلیق پر ایک تان کرنے کا انداز ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور کیونکہ آگے پھر معاملہ وہ آ رہا ہے، اس کے لیے یہاں ایک تمہید جو ہے وہ باندھی، بالخصوص خواتین کے معاملے میں انہیں یہ حسرت ہو سکتی ہے کہ مرد کو ایک درجہ فوقیت دی گئی اس نظام میں، تو کاش کہ میں مرد ہوتی۔ اللہ نے تمہیں عورت بنایا ہے، اسی میں تم اپنے حقوق و فرائض کو مد نظر رکھتی ہوئی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گی تو مرد سے زیادہ فضیلت وہاں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے حکم کے مطابق، اللہ اور رسول کے دائرے کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی درجے میں تمہیں کہیں زیادہ جو ہے وہ مقام، بلند مقام عطا فرمائے گا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، تو جو کچھ مردوں نے کمایا، اب یہ ایک تشفی کا انداز دے دیا گیا کہ جو کچھ کسب مرد کر رہا ہے دنیا کی زندگی میں اس کے مطابق اس کا حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورت بھی جو کچھ کر رہی ہے، جو کسب کر رہی ہے، یعنی مرد نیکی کر رہا ہے تو اسے بھی اس کا بدلہ ملے گا، اور عورت کی نیکی بھی اس کے ساتھ ویسے ہی اجر کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور سوال اگر اللہ سے کرنا ہے تو یہ حسرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے اس کے فضل کے متعلق سوال کیا کرو، فضل اس سے مانگا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس حصے کے ترکے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اب وہ لوگ جنہوں نے کوئی عہد و پیمان کر رکھے ہوں تو ان کا حصہ بھی انہیں دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر شے پر گواہ ہے، ہر شے پر نگران ہے۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے، اگر بفرض محال ہم مرنے سے پہلے کوئی شخص کسی ادارے سے کسی ایسے معاملے میں کوئی وعدہ کرے کہ میں اپنے ترکے میں سے تمہیں اتنا دوں گا، تو وہ اپنے 1/3 میں سے اس کی وصیت کر سکتا ہے، اسے اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، تو وہ اس میں سے اس کی وصیت کر جائے کہ اتنا میرے ترکے میں سے فلاں شخص کو یا فلاں ادارے کو دے دیا جائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، اس کا حاکم کا معاملہ نہیں ہے، قوام ہے ایک انتظامی شکل، ایک خاندان ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظم میں پرویا ہے، اور کسی بھی نظم کو قائم کرنے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر جو بہت سی صلاحیتیں عورت میں رکھی ہیں اور بہت سی صلاحیتیں مرد میں رکھی ہیں، جسمانی اعتبار سے مرد کو زیادہ قوی بنایا عورتوں سے، اور بہت سے دیگر معاملات میں، لہٰذا باہر کے انتظامات کے لیے مرد اور گھریلو انتظامات کے لیے عورت۔ اسے ہم عرف عام میں اگر اپنے الفاظ میں جو ادبی الفاظ ہیں اس میں بیان کریں تو یوں سمجھیے کہ سربراہ یا گھر کا مالک مرد ہے اور گھر کی ملکہ اندر کے نظام کو چلانے کے لیے وہ عورت ہے۔ اس اعتبار سے مرد کو فوقیت ہے۔ بطور انسان وہ پہلے وضاحت کر دی گئی کہ مرد کا حصہ اپنی کمائی کا، اور یہ دنیاوی کمائی نہیں، وہ کمائی جو آخرت کے لیے ہے، نیکیاں ہیں، نیک کام ہیں، اللہ کی حدود کی پابندی ہے، اس کے لیے جو مرد کر رہا ہے اس کا۔ مرد کا وبال عورت پہ نہیں ہے، اور اس کے لیے سورہ تحریم میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا کے وہ بہت بڑی مثال سامنے رکھ دی کہ حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں کتنا بڑا، کتنے عظیم انسانوں کی زوجیت میں، لیکن جہنم میں داخل کر دی گئیں اس لیے کہ معصیت کار تھیں، انہوں نے اپنے شوہروں کے حقوق کی وہ ادائیگی نہیں کی جیسے کہ کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی زوجہ تھی، انہیں جنت کی بشارت دے دی گئی بدترین انسان کی زوجیت میں۔ تو یہ جان لیجئے کہ عورت کی نیکی اس کے ساتھ ہے، وہ مرد کے ساتھ پابند نہیں ہے۔ مرد اگر کوئی خطا کار ہے تو اس کی خطا اس کے ساتھ، اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے۔ ہاں، گھریلو نظام میں وہ پابند ہے، خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے ایک ترتیب، ایک نظام جو دیا گیا، اس میں مرد کو قوام، ناظم بنایا گیا اور فوقیت دی گئی ہے عورت پر۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیوں دی گئی ہے ایک دوسرے پر فضیلت؟ اس لیے کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، یہ فضیلت اللہ نے دی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے حکم کو تم نے تسلیم کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ مرد خرچ کرتا ہے عورت پر، وہ مہر دیتا ہے، عورت وصول کرتی ہے، پھر کما کے لا کر کے ذمہ داری
وہ مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ گھر کے نظام میں، گھریلو نظام میں اللہ نے ترتیب یہ رکھی کہ مرد کیونکہ مالک بنایا گیا، لہٰذا وہ حفاظت بھی کرے، وہ کما کر لا کر کی دے، باہر کا پورا نظام وہ مرد چلائے۔ یہ ہم نے اب زبردستی ایک معاملہ بنا دیا کہ عورتوں کو بھی گھسیٹ کے مردوں کی ذمہ داریاں دے دیں۔ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کسی حد تک ظلم ہے۔ فالصالحات، پس صالح عورتیں وہ ہیں، قانتات، جو اطاعت شیار ہوتی ہیں مردوں کی، اپنے شوہروں کی، حافظات للغیب، اور مردوں کے پیچھے ان کی حفاظت کرنے والی، عزت کی حفاظت کرنے والی، مال کی حفاظت کرنے والی، اولاد کی حفاظت کرنے والی، بما حفظ اللہ، ان کے حقوق کی وہ حفاظت کرتی ہیں جو اللہ نے مقرر کی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور اگر تمہیں عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو، بعض موزور بھی ہوتی ہیں، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں نشوز ہے، اپنے حق سے باہر نکلنا، اپنے اس نظام سے باہر نکل کے اپنی حدود سے تجاوز کرنا، فاعظوہن، تو انہیں سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع، اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر ان سے خوابگاہ میں علیحدگی اختیار کرو، وضربوہن، اور اگر اس پہ بھی وہ نشوز ختم نہ ہو، وہ سرکشی ختم نہ ہو تو انہیں مارو، فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اور اگر وہ تمہاری اطاعت شاری اختیار کریں، مطیع ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر خامخواہ ان پر دست درازی کی اجازت نہیں ہے، بہانے مت تلاش کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، جان لو کہ اللہ اوپر موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ بیویوں کو مارنے کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ایسی ضرب نہ لگائی جائے جس سے جسم پر کوئی نشان پڑے، یعنی کہ ہلکا جو ہے وہ معاملہ ہونا چاہیے، اور ایسی ضرب بھی نہ ہو جو کہ منہ پہ ماری جائے۔ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں جو ہے لوگ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلا ہی معاملہ کرتے ہیں کہ منہ پہ تماچا مارتے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ جس شے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو وہ حرکت اگر کی جائے تو وہ کیا کہلائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ لہٰذا منہ پہ کبھی نہ مارے، اور ایسا نہ مارے کہ جس سے جسم پہ کوئی نشان، جسے ہم کہتے ہیں نا نیل پڑ گیا۔ بہت سے لوگ جو ہیں بہت زیادتی کرتے ہیں اس قسم کی حرکت کر کے۔ اور اگر نہیں گزارا ہو رہا، ان خفتم شقاق بینہما، کہ ایسا کوئی اختلاف ہے، ایسا کوئی پیچ پڑ گیا جو حل ہی نہیں ہو پا رہا، تو اس کے لیے ایک طریقہ کار متعین کیا گیا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر مقرر کرو ایک صالح، ایک مرد حکم مرد کے خاندان سے، ایک عورت کے خاندان سے۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح چاہیں، دونوں سے مراد لے گی، اگر خامند اور بیوی اصلاح چاہ رہے ہیں تو پھر بھی اللہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا، اور اگر وہ حکم بھی جو مقرر کیے گئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں میں صلح ہو جائے تو پھر بھی اللہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا، کوئی رستہ نکال دے گا اگر ارادہ ہو۔ دیکھیے خاندانی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو انا کا معاملہ ہے یہ آپس میں جو ہے وہ دوبارہ ایک ہونے کے لیے یا صلح کرنے کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مرد اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، دل میں چاہ رہا ہے صلح ہو جائے، لیکن وہ خود نہیں کہنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ بیوی کی طرف سے آئے صلح کا تقاضا، اور بیوی بھی پھر اڑی ہوئی ہوتی ہے بعض اوقات کہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ پہلے آگے بڑھے اور یہ کرے صلح کے لیے۔ تو یہ دونوں کی انا، یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، یہ جھوٹی انا پہ اڑ جانا۔ تو اس پہ بھی خیال کرنا چاہیے زوجین کو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دو حکم جو مقرر کی گئے فیصلہ کرنے کے لیے، ان کی وجہ سے نیت تو ہے دونوں کی خاوند اور بیوی کی، اور وہ حکم بھی اگر چاہیں گے تو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل اس کی پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو صرف اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اسی طرح قرابت دار، یتیم، مسکین، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت داروں میں سے پڑوسی ہوں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ جو کہ اجنبی ہمسایہ ہوں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور وہ جو کہ عارضی طور پر تمہارے پڑوسی بن گئے۔ آدمی سفر کر رہا ہے ٹرین میں، یہاں سے کراچی جانا ہے، اور ساتھ ایک دوست کوئی صاحب بیٹھے ہوئے اجنبی ہیں، لیکن کراچی تک کے لیے وہ آپ کے پڑوسی بن گئے، وہ بھی کراچی جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، کسی اور جگہ سفر کر رہے ہیں، کہیں ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں انتظار میں،
1 گھنٹے کے لیے کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کا 1 گھنٹے کے لیے پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی طریقہ کار۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں آج کل تو بے حسی ہے، آج تک تو کوئی جو بوڑھا آدمی بھی اگر کوئی آ کر کھڑا ہو گیا تو نوجوان ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے تک یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر بس میں سفر کر رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں، کسی بزرگ کو دیکھا تو نوجوان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بابا جی آپ پہلے تشریف رکھیں، اس لیے کہ وہ تو کھڑا ہونا برداشت کر سکتا ہے، بوڑھے آدمی کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حقوق میں ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے بعد حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے شرک سے اجتناب، اور حقوق العباد میں سر فہرست والدین کا حق، یہ دوسری مرتبہ دوسرا مقام ہے۔ پہلے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے اور اب یہ یہاں آ رہا ہے، اور 5 مرتبہ یہ ریپیٹ ہوگا۔ اللہ نے توحید کے بعد اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں سے بھی حسن سلوک کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جو تمہارے ملک یمین میں دیے گئے غلام یا کنیزیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور جان لو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، انہیں بھی ترغیب دیتے ہیں کہ بھی بخل کرو، خامخواہ کیوں خرچ کر رہے ہو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے اسے وہ چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق رہنا، اس کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی دی ہے، رزق دیا ہے، اچھا مقام دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس حال میں رہ رہا ہے جیسے کہ فقیر رہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، یہ بھی کفران نعمت ہے۔ اسراف اور تبذیر نہیں ہونی چاہیے۔ اسراف ہے ضرورت سے، جو ضرورت کی شے ہے اس سے زائد جو ہے وہ اختیار کرنا، یہ ہے اسراف۔ اور ایک ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ لیکن ایک جائز حد میں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وسائل عطا فرمائے اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ شکران ہے، یہ کفران نعمت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ گویا کہ اللہ کی نعمت کا جو ہے وہ ناشکری کر رہا ہے، نے اسے عطا فرمائی ہے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو جو کافر نعمتیں، کفر جو آیا ہے اس شکر کے مقابلے میں کہ اللہ نے نعمت دی اور تم اس سے مستفید نہیں ہو رہے، تو یہ بھی گویا کہ کفران نعمت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اہانت انگیز عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو دکھاوے کے لیے لوگوں کو محض خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، در حقیقت نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، پھر جان لو کہ جس کا شیطان دوست بن گیا، رفیق بن گیا، پڑوسی بن گیا، تو اسے تو بہت ہی بری رفاقت نصیب ہوئی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ مضمون ذرا کھل کر آئے گا کہ شیطان حقیقت میں یہ تبذیر، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، اس کے اصطلاح میں تبذیر کہا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہاں یہ الفاظ ہوئے کہ تبذیر کرنے والے، دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسے لینا چاہیے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، آخر کیا آفت آ جاتی کہ اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے، یعنی خرچ کرتے تو اللہ کے لیے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور چھپا کے خرچ کریں محض اس بات کے حصول کے لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے۔ تو یہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے تو ان کی نیکی چھپی نہ رہتی۔ اگر کسی نے چھپا کے کسی کو دیا ہے اس طرح کہ محض اللہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے اس نیکی کو۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر جو ہے وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر کوئی ایک نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا کر دیتا ہے اور اسے اپنی طرف سے پھر بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر یہ سوچو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت یہ لوگ کیا کریں گے جب ہر امت پر ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ لائیں گے اس امت پر۔ یہ پھر وہی مضمون آ گیا جو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ سورہ بقرہ کے
جو دوسرے سپارے کے آغاز میں بالکل ہم پڑھ چکے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمانوں، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہیں امت واسطہ بنایا گیا کہ لوگوں پر تم گواہی قائم کرو اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر، اللہ کے دین کو پہنچا کر کے اتمام حجت کرنا۔ یہ رسولوں کی ذمہ داری بھی تھی، اور آگے امت کی ذمہ داری بھی ہماری بالخصوص امت مسلمہ کی ذمہ داری قرار دے دی گئی، اور پھر قیامت کے دن جیسے یہ گواہی قائم ہوگی اس کا نقشہ یہاں کھینچ دیا گیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت میں سے گواہ کھڑا کیا جائے گا اس امت پر، علا جو ہے اس امت پر یعنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے، اور تمام رسول اور اللہ کے رسول کے وہ نائبین جو کہ یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے، اللہ کھڑا کرے گا انہیں اپنے اپنے وقت کے لوگوں پر، اور وہ گواہی دیں گے اللہ تیرا پیغام ہم نے تو بلا کم و کاست پہنچایا تھا، اب اگر انہوں نے کوئی غلط رستہ اختیار کیا تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ اس کے لیے وہ واقعہ بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کی مجلس تھی، کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اب سب جھجک رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے، حضور نے آپ کو حکم دیا پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی یہ آیات جو ہیں پہلی آیات سے شروع کر دی تلاوت کرنی، جب یہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا حسبک حسبک، رک جاؤ بس کرو۔ فرماتے میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آنسو چل چل کے ریش مبارک تک پہنچ چکے تھے، تر ہو چکا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ذرا تصور کیجئے قیامت کے دن ساری امت موجود ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، میری اس امت کہلانے والوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا قرآن۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول گواہی دیں گے، وہ شکوہ کریں گے اللہ کی بات۔ اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اسباق ہیں جو خوش قسمتی ہماری کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے حقیقتیں جو ہیں وہ واضح ہو کر آ رہی ہیں۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لا تسوی بہم الارض، بڑا عجیب نقشہ ہے کہ اس دن اس وقت سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی تھی، اس کی نافرمانی کی تھی، وہ تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں، لیکن اس وقت موت نہیں آئے گی، اس وقت تو پھر یا جزا ہے یا سزا ہے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور کوئی شخص بھی اپنا معاملہ اللہ سے چھپا نہیں سکے گا، نہ خود چھپ سکے گا نہ کوئی عمل چھپ سکے گا۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله